لا الہ الا اللہ صلی اللہ وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید وعلى آل ابراہیم رب هذه الدعوة والصلاة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الترغيب في سؤال العفو والعافية. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. ثم أتاه في اليوم الثاني وقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ فقال له مثل ذلك. ثم أتاه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك. قال فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت. رواه الترمذي واللفظ له. وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قام على المنبر ثم بكى فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أفضل على المنبر ثم بكى فقال سل الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. رواه الترمذي. اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تبارک وتعالی، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، اللہ عز وجل وحدہ لا شریک لہ، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، سارے زبردستوں کا زبردست، آقائے دو جہاں، آقا کائنات اور خالق کل شے اللہ تبارک و تعالی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے تمام تعریفات، تقدیسات اور تحمیدات ہیں. جتنی بھی کوئی کہہ سکتا ہے، کر سکتا ہے یا لکھ سکتا ہے، ساری تعریفیں وہ اللہ تبارک و تعالی کو لائق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا سب کا خالق و مالک ہے. قرآن مجید میں اس نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے دنیا جہان کے لوگوں، تم عبادت کرو اپنے رب کی. رب تمہارا کون ہے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا. جو خالق ہے وہی معبود بھی ہے. تمہیں نہیں بلکہ تم سے پہلے بھی جتنے لوگ گزرے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، سب کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی صفت خالقیت کو اپنے کلام پاک میں کئی جگہ، کئی مقام پر بیان فرمایا ہے. کہیں فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا ایک
ایسے پانی سے جو محفل میں جس کا نام لینا بھی تم معجوب سمجھتے ہو، ایسے پانی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ کہیں فرمایا نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہم تمہارے خالق ہیں، تم ہماری مخلوق ہو، کیوں نہیں مانتے؟ فلولا تصدقون، مانو اس چیز کو، تصدیق کرو اس بات کی اور اس کو سچا جانو۔ کہیں فرمایا انسانی پیدائش کے مرحلے بیان کیے۔ پہلی پیدائش مٹی سے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی سے پیدا کیا ہم نے پہلے انسان کو، اس کے بعد پھر یہ نسل در نسل چلی۔ کس طرح ثم خلقناه من نطفة في قرار مكين، پھر ایک بڑی مضبوط جگہ ہم نے ایک نطفہ ٹھہرا دیا۔ یہ سلسلہ نسل اس طرح بڑا، ثم خلقنا النطفة علقة، پھر وہ نطفہ بڑی مضبوط جگہ، محکم اور قوی جگہ ہے، کہاں؟ ماں کا رحم، جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہاں اللہ نے اس سما سے انسان کی پیدائش کی اور اس کا کلام پاک میں ذکر فرمایا۔ پھر وہاں ہم نے ثم خلقنا النطفة علقة، پھر اس نطفے کو ایک خون کا لوتھڑا بنا دیا ہم نے، علقہ دم بستہ، خون بنایا ہم نے۔ پھر پھر ہم نے اس کو علقہ کو مضغہ بنا دیا، فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، اس جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنا دی، پھر اس گوشت کی بوٹی پر فکسونا العظام لحما، جسم بنایا ہم نے، اور پھر اس ہڈیوں پر ہم نے گوشت پہنا دیا، گوشت چڑھا دیا۔ فکسونا العظام لحما ثم خلقناه، پھر فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ دیکھا تم نے اللہ کیسا اچھا ہے پیدا کرنے والا، کس طرح تم کو مرحلہ وار بنایا ہے، نطفہ، پھر دم میں خون کا لوتھڑا، پھر گوشت کی بوٹی، پھر وہ اس پر ہڈیاں چڑھائیں، پھر جسم بنائے۔ یہ سب کچھ کہاں ہو رہا ہے؟ ماں کے رحم میں ہو رہا ہے۔ اور کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ وہیں شکلیں صورتیں بنائی اللہ نے، شکلیں صورتیں بھی وہیں بنائیں، یہ ناک، یہ کان، یہ آنکھیں، سارے اعضاء وہیں ماں کے پیٹ میں اور رحم میں ہی بنا دیے۔ اس کے ساتھ یہ اللہ نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا اچھا ہے وہ پیدا کرنے والا۔ ذرا کبھی غور تو کرو، اپنی پیدائش پر ہی غور کر کے تم اللہ کے ایک ہونے، اللہ کی وحدانیت کے، اللہ کی ربوبیت کے اور اللہ کے الوہیت کے قائل ہو جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اپنی پہچان بتائی اور یہ صفات بتائیں۔ متعدد آیات ہیں قرآن مجید کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی سلطنت، اس کی حکومت اور اس کی طاقت کا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ساتھ امام الانبیاء، شافع روز جزا، سید الاولین والآخرین، امام المتقین، آخری پیغمبر اللہ کے حبیب خدا رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی حق رسالت ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منوعاً بیان کر دیا دنیا والوں کے سامنے، اپنی امت کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے
آپ نے اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. آخر جب حجۃ الوداع ہوا، آخری آپ کا حج، ایک ہی حج کیا آپ نے، وہی آخری حج تھا، پہلا حج آخری حج. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرما دی، کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارا دین کامل مکمل کر دیا ہے. ہمارا دین کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر. اور اللہ تبارک و تعالی فرمایا میں تمہارے لیے میں نے اپنا اتمام نعمت کر دیا ہے، نعمت کامل اور مکمل کر دی ہے اپنی پوری. یہ میری بڑی نعمت تھی، اسلام دین، یہ نعمت اللہ نے پوری کر دی ہے اپنے حبیب کے ذات پر اور اپنے حبیب کے ساتھ. بس اب تم اسی نعمت پر کاربن ہو کر پوری زندگی گزارنا. اب اس میں کوئی کمی، کوئی بیشی، کوئی نقص کسی کا اختیار نہیں ہے. دین کامل مکمل ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ اللہ نے اتمام نعمت اور فرمایا میں تم سے دین اسلام سے راضی ہوں. اسلام مسلمان ہو کر رہنا، مسلم اور مومن ہو کر رہنا. اور ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو ہے اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اسلام پر قائم رہنا. حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری طرف سے بے شمار درود و سلام بھیجے. درود و سلام ہم پڑھتے ہیں اور بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ فرامین اور کچھ احادیث سن لیتے ہیں، بیان کی جاتی ہیں. سنیں ہم انشاءاللہ، سن کر دین میں اور اسلام میں تازگی پیدا ہوگی اور پختگی آئے گی انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہی ہے کہ گزشتہ ہفتے ہم ایک بڑے سانحہ سے دوچار ہوئے، ایک بڑے حادثے سے ہم دوچار ہوئے، آپ بھی سب، ہم بھی سب. اور ایک پوری جماعت کے لیے ایک بڑا ہی افسوسناک اور غمناک واقعہ ہوا. وہی واقعہ، وہی صدمہ ہمارے دل و دماغ پر اس طرح چھایا ہوا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا بیان کیا جائے، کیا کہا جائے. ذہن بھی اور دماغ بھی دونوں اس قدر مذموم اور مغموم معذول ہیں کہ بس اللہ ہی جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے ایک بڑے عالم دین، بہت ہی بڑے مفتی، بہت ہی اچھے محقق اور بہت ہی بصیرت رکھنے والے، فہم اور فراست رکھنے والے، یہ سب اللہ کی دین، اللہ جس کو دے دے. اتنے بڑے محقق، عالم، مفتی، جماعت کی بڑی ذمہ داریاں ان کے سپرد تھی، سب احسن طریق پر نبھا رہے تھے، پوری کر رہے تھے. وہ ہم سے جدا ہو گئے. اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، اور اللہ جب چاہے جس کو چاہے بلا لے. کوئی اس میں روک ٹوک کرنے والا اور پابندی لگانے والا نہیں. دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، سپر طاقتیں کہلاتی ہیں، انہوں نے بڑے بڑے ایجادات کیے ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اوپر آسمانوں پر، چاند پر بھی چلے گئے. انہوں نے بڑے بڑی پہاڑیوں کو سر کر لیا، اور بڑی بڑی مہم انہوں نے کی، اور بہت ساری ایجادات کی ہیں، ایسی ایسی کہ عقل انسان کی حیران رہ جاتی ہے. لیکن وہ سب مل کر بھی اس موت کا علاج نہیں کر سکے، موت کو نہیں روک سکے. ان کے ہاں بھی سارے جو اتنا بڑے بڑے سائنسدان اور بڑے بڑے فیلسوف ہیں، ان میں بھی یہ موت آ جاتی ہے، اور وہ سب
ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ جب حبیب خدا ہی نہ رہے تو ہم کیا رہیں گے؟ اگر دنیا میں کسی کا ہمیشہ رہنا فائدے مند ہوتا اور وہ کوئی کسی کے لیے بقا ہوتی، دوام ہوتا، تو وہ لائق تھے اس بات کے امام الانبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی ایک مقررہ وقت پر بلا لیا۔ آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین بھی اپنے اپنے وقت پر چلے گئے، اور یہ نظام چلا آ رہا ہے دنیا کا، اور اس پر کوئی بھی سب بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں۔ اسی طرح ہم بھی بے بس، لاچار اور مجبور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ہمارے عظیم بھائی کو، اس ایک بڑے عالم دین اور مفتی اور محقق کو، یہاں صرف نماز نہیں پڑھاتے تھے بلکہ یہاں باقاعدہ بیٹھ کر فتویٰ نویسی کیا کرتے تھے، لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے، سنتے تھے اور ان کا قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیا کرتے تھے۔ پھر وہ فتاوے صحیفے میں ہر اشاعت میں شائع ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جامع ستاریہ اسلامیہ میں نائب شیخ الحدیث حدیثیں پڑھاتے، صحیح ہیں، صحیح مسلم، صحیح بخاری ان کے ذمے تھی۔ یہی نہیں، پھر اور کلیت البنات میں بھی سال ہا سال سے حدیث پڑھا رہے ہیں۔ کتنی لڑکیاں، کینیڈا سے ایک فون آیا کہ جی میں ان کی شاگرد ہوں مفتی ادریس کی، اور مجھے پتہ چلا، میں بڑی غمزدہ ہوں اور بڑا افسوس ہے مجھے۔ فیصل آباد سے فون آیا کہ جی میں ان کی شاگرد ہوں، میں نے ان سے بخاری پڑھی تھی، لہذا میری طرف سے تعزیت اور میری طرف سے افسوس۔ اس طرح پھیلے ہوئے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی بہت ساری۔ چھوٹی مسجد میں خطبہ دے رہے تھے عرصہ دراز سے ماشاءاللہ۔ پھر اس کے علاوہ ہفتے میں، مہینے میں کئی پروگرام ہوتے تھے تبلیغی، جہاں پروگرام ہوا وہاں یقیناً مفتی صاحب پہنچے تھے، بعض دوسرے اور خطباء یا مقررین رہ جاتے تھے کبھی کبھار، لیکن یہ مفتی صاحب اللہ کے فضل و کرم سے ہر جگہ اپنی مقررہ وعدے پر اور تاریخ پر پہنچا کرتے تھے۔ غرض یہ کہ اس جانے والے میں بہت ساری خوبیاں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی، لیکن ہمیں ان کے جانے سے بہت بڑا نقصان ہوا، جماعت کا بھی، مرکز کا بھی اور عزیز و اقرباء کا بھی۔ لیکن سب بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ صبر اور جانے والے کے لیے دعائیں مغفرت۔ میں یہ کہتا ہوں بس صبر کرو اور جانے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اب یہی حالات تھے دل و دماغ میں کہ کیا کریں، کیا بیان کریں، کیسے کریں، کیسے بولیں۔ بولا نہیں جا رہا تھا، 8 دن ہو گئے، آواز نہیں نکل رہی تھی، اور اتنا افسوس اور صدمہ ہے دل و دماغ پر کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا سب کا مستعان ہے اور مددگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہاں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کی بشری لغزشوں کو معاف فرما کر اپنے جوار رحمت میں ان کو جگہ دے۔ غلطیاں ہر شخص سے ہو جاتی ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی میں غلطیوں سے مبرہ ہوں، انسان ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کل بنی آدم خطا ہوں، ہر بنی آدم خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون۔ ہم اس شخص کو دیکھتے تھے، یہاں بھی بڑا عشاء کی نماز کے بعد درس ہوتا تھا، حدیثیں بیان کرتے تھے، بڑے یعنی اچھے انداز میں، ہولے انداز میں، بڑی نرمی سے، کوئی تقاریر میں اپنی
زور سے آواز میں نکالنا، بڑی سنجیدگی سے بیان کیا کرتے تھے۔ بعض لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ جی آپ مفتی صاحب کو موقع دے تو ایسا معلوم ہوتا ہے مفتی صاحب تو جیسے کسی سے باتیں کر رہے ہیں، اس طرح لگتا ہے جیسے کسی کو تقریر نہیں معلوم ہوتی۔ نہیں بھائی، تقریر بھی ماشاءاللہ وہ بہت اچھی کرتے تھے، انداز ہوتا ہے اپنا اپنا۔ بہرحال ان کا انداز یہ بہت سے لوگوں کو پسند تھا کہ وہ نرمی سے گفتگو کرتے ہیں اور آرام سے بات کرتے ہیں اور اس طرح سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بات کو دو دفعہ کہتے تھے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ نبی علیہ السلام بھی اس طرح ایک بات کو تین دفعہ فرمایا کرتے تھے تاکہ سننے والوں کے سمجھ میں آ جائے اچھی طرح۔ بہرحال وہ اب چلے گئے اور ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اور کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کا نعم البدل عطا فرما دے، اور جو موجود ہیں ہمارے جماعت کے علماء، دوسرے ہمارے علماء، اہل حدیث علماء، اللہ سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ رب العالمین ان کے تمام پسماندگان کو، دونوں گھروں کو اور سارے بچوں کو اللہ تبارک و تعالی صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ توفیق دینا اللہ کا کام ہے، وما توفیقنا الا باللہ۔ ہماری توفیق اللہ کی مدد کے ساتھ ہوتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آخر یہ خیال ہوا کہ بھئی یہ رجب کا مہینہ گزر رہا ہے۔ رجب کا مہینہ اسلامی تقویم اور اسلامی سن کا 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، 7واں مہینہ، اور یہ مہینہ ان مہینوں میں سے ہے جن کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے مہینے کہا، حرمت والے مہینے۔ تو یہ 4 مہینے ہیں حرمت والے۔ تو یہ خیال یہ ہوا کہ یہ رجب کا مہینہ گزر رہا ہے، اس سے متعلق بھی ہمیں کچھ مسائل ملتے ہیں کتب احادیث میں، اور پھر اس کے ساتھ ہی کچھ بدعات اور خرافات اور نئے کام بھی لوگوں نے نکالے ہوئے ہیں جو اس مہینے میں بھی کرتے ہیں۔ اول تو سال کا شاید کوئی مہینہ ایسا نہیں جس مہینے میں لوگوں نے کوئی نہ کوئی ایجاد اپنی طرف سے نہ کر رکھی ہو۔ محرم کا مہینہ لے لیں آپ، دیکھ لیں کیا کیا ہوتا ہے۔ سفر کے مہینے میں اسی طرح بہت ساری باتیں لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی، شرعی نہیں، اسلامی نہیں، اسلامی باتیں ہیں وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن لوگوں نے کوئی مہینہ، سفر ربیع الاول میں لے لیں، ربیع الاول میں دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے۔ پھر ربیع الثانی 11ویں کا مہینہ کہلاتا ہے۔ تو اسی طرح ہوتے ہوتے یہ رجب کا مہینہ آ جاتا ہے، اور رجب کے مہینے میں بھی لوگ کئی بدعات کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو خیال یہ ہوا کہ کچھ رجب کے مہینے سے متعلق ہی باتیں اپنے سامعین سے کر لی جائیں، کیونکہ ہمارے سامعین اگرچہ یہ ان بدعات کے مرتکب نہیں ہیں، رجب کو یہ رجبیہ نہیں کرتے، تبارک کی روٹیاں نہیں بناتے، یہ کنڈے نہیں بناتے، یہ صلاۃ رغائب نہیں پڑھتے، صلاۃ غوثیہ نہیں پڑھتے، لیکن معلومات کے لیے کہ دین میں ان کاموں کا جو آج لوگ کر رہے ہیں، اخبارات میں بھی آتا ہے برابر، رجب کی فضیلت، رجب کے روزوں کی فضیلت، رجب میں رات کو قیام کی فضیلت۔ حالانکہ احادیث میں کوئی رجب میں مخصوص عبادت اور نہ مخصوص روزہ ہے رجب کا احادیث میں، لیکن لوگوں نے آج بنا رکھا ہے وہ کیا جھوٹی من گھڑت حدیثیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ 400 سال کے بعد یہ ہوا، لوگوں نے ایسی کتابیں لکھ دی اور ایسی حدیثیں جو من گھڑت موضوع ہیں وہ بیان کر دی، اور وہ لوگوں میں چلی آ رہی ہیں، اور ایک خاص طبقہ ان احادیث کو خوب مانتا ہے، ان احادیث جو موضوع ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے رجب کے مہینے میں کئی کام ایسے نکال رکھے ہیں۔ رجب کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے
جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینے، سال کے مہینوں کی گنتی 12 ہے. منہا 4 حرم، کب سے ہے؟ جب سے اللہ نے یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اسی وقت سے مہینے کی گنتی 12 ہے. لیکن ان میں سے فرمایا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں. 4 مہینے ایسے ہیں جو عزت والے ہیں، جن کا احترام کرنا ضروری ہے. ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. پھر فرمایا کہ تم اپنے نفسوں پر ان مہینوں میں ظلم زیادتی نہ کرنا. تو اسی سے متعلق میں کچھ تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں. وہ 4 صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینے کا ہے. منہا 4 حرم، 4 ان میں سے حرمت والے ہیں. اب کون سے؟ اللہ کے نبی کا فرمان 3 متوالیات، 3 تو آگے پیچھے ہیں، مسلسل ہیں. کون سے؟ ذوالقعدہ وذوالحجہ والمحرم، یہ 3، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم. اور ورجب مضر، اور رجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، جو جمادی ثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے. یہ حدیث سے معلوم ہو گیا کہ 4 مہینے کون سے ہیں. ہمیں ہر بات حدیث سے ہی معلوم کرنی ہے کہ اللہ نے فرمایا 4 مہینے، تو ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے کہ بھائی 4 مہینے یہ ہیں. نہیں، جو تفسیر اور جو معنی، جو مفہوم قرآن مجید کا اللہ کے نبی نے بتایا، کیونکہ قرآن نازل ہوا اللہ کے نبی پر. اب اللہ کے نبی جو اس قرآن کو سمجھے اور اس کو آپ نے بیان کیا، وہ ہمارے لیے قابل حجت اور لائق عمل ہے. آپ کے بعد کوئی بھی بڑی سے بڑی ہستی ہو اور وہ قرآن کی آیت پیش کرے کہ دیکھو جی یہ قرآن ہے، یہ میں قرآن کی آیت سے بتا رہا ہوں، اور وہ اس کی بات خلاف حدیث رسول اللہ ہو، تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. کہ قرآن جس پر نازل ہوا، انہوں نے جو اس کا مفہوم، اس کا مطلب، اس کی تفسیر بتائی، وہ ماننے کے قابل ہے. ان کے بعد کوئی بڑے سے بڑا مفسر ہو، بڑے سے بڑا مفتی ہو، بڑے سے بڑا امام ہو، وہ اگر اس کے خلاف کوئی تفسیر کرتا ہے آیت کی، تو وہ ناقابل عمل ہے. چنانچہ یہ معلوم ہو گیا اس حدیث سے کہ یہ رجب جو ہے یہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے ہے. رجب مضر اس کو کہا جاتا تھا. مضر قبیلہ تھا عرب میں، وہ قبیلے والے اس مہینے کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے، اس لیے بعض جگہ اس کو رجب مضر کہا ہے کہ یہ مضر والا رجب جو ہے یہ ہے قابل احترام، اور یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے. اب اس آیت میں ایک بات یہ ہے کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس مہینے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا. اب وہ ظلم کیا ہے ذرا سا اس کا بیان ہو جائے. پہلی بات تو یہ کہ ان مہینوں میں بنسبت دوسرے مہینوں کے گناہ کی سزا زیادہ ہے، معصیت کی سزا زیادہ ہے، اور ان مہینوں میں بھلائی، خیر اور خلاف اور موافق شرع باتوں کا، عمل صالح کا ثواب زیادہ ہے. یہ ماننا پڑے گا. پھر فرمایا کہ اس پر تم ظلم نہ کرو. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا. ظلم تو وہ 12 مہینوں میں ممنوع ہے. تو مفسرین نے بتایا کہ یہ ظلم جو ہے
12 مہینوں میں ممنوع ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا، لیکن ان مہینوں میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا تاکہ ان مہینوں کی عزت، ان مہینوں کا احترام اور ان مہینوں کا مرتبہ ہمارے سامنے آ جائے۔ جنگ و جدال کرنا یہ بھی ایک ظلم تھا، اس کو منع کیا کہ آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرنا۔ اور عرب اہل قریش جو تھے، قریش اہل عرب، وہ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑے سے رک جاتے تھے، ان کا اتنا عزت اور احترام کیا کرتے تھے کہ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ جاہلیت میں بھی لوگ ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال رکھا کرتے تھے، جنگ لڑائی وغیرہ نہیں کرتے تھے، اور اسلام نے بھی آ کے اس کو باقی رکھا۔ لیکن وہ اس مہینے میں اپنے بتوں کے نام جانور ذبح کیا کرتے تھے، تو اسلام نے ان کو آ کر ختم کر دیا اور فرمایا، اس کو عتیرہ کہتے تھے، عتیرہ، فرا اور عتیرہ 2 قسم کے جانور ذبح کرتے تھے اور ان کے یہ نام رکھے ہوئے تھے انہوں نے۔ عتیرہ کو رجبی بھی کہتے تھے۔ اسلام آیا تو اس نے بھی ان حرمت والے مہینے کو احترام اور تقدس کو برقرار رکھا، ان میں لڑائی کو کبیرہ گناہ قرار دیا، اور رجب کے مہینے میں ادا کی جانے والی عتیرہ رسم کو حرام قرار دے دیا۔ کیوں؟ کہ وہ غیر اللہ کے نام ہوتی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانور کو حرام قرار دے دیا کہ جو رجب میں عتیرہ کے نام سے مکے والے کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ ایسی فرا، حدیث میں آتا ہے لا فرا ولا عتیرہ، آپ نے فرمایا اسلام میں نہ فرا ہے نہ عتیرہ ہے۔ فرا سے مراد اونٹ، گائے اور بکری کا وہ پہلا بچہ، اونٹ گائے ہو یا بکری ہو، پہلا بچہ جو ہوتا تھا وہ اس کو جاہلیت میں اپنے بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے اور اس کو فرا کہتے تھے۔ اسی طرح عتیرہ سے مراد وہ جانور ہے جس کو لوگ رجب کے مہینے میں بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے اور اس کو رجبی بھی کہا جاتا تھا۔ یہ تو ایک ان کی رسم تھی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرام کیا ہے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے کے لیے، اس کی دلیل یہ موجود ہے کہ حرمت، سورۃ المائدہ موجود ہے 6 پارے میں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق۔ فرمایا تم پر مردہ جانور اور بہتا ہوا خون، جو جانور ذبح کرتے ہوئے گلے سے ذبح کا خون بہتا ہے وہ، اور سور کا گوشت، اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے، جو چوٹ لگ کر مر جائے، اور جو گر کر مر جائے، اور جو سینگ لگ کر مر جائے، یہ سب حرام ہیں۔ اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، اور وہ جانور بھی جسے آستانوں پر ذبح کیا جاتا ہے، قبروں پر جا کر، مزاروں خانقاہوں پر جا کر ذبح کیا جاتا ہے، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم پانسوں سے قسمت معلوم کرو۔ یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں وضاحت سے فرما دیا ہے اور آپ نے سن لیا۔ اسی سلسلے میں یہ بتایا جا رہا کہ رجب میں جو یہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں، یہ رواج و رسم ہیں، وہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ رجب میں نماز رغائب پڑھی جاتی ہے، جو لوگ اس کا وہ بتاتے ہیں کہ رجب کے پہلے دن میں پہلی رات کے اتنی رکعتیں پڑھی جائیں تو ان کا اتنا ثواب ہے، اور یہ میرے پاس یہ لکھا ہوا سب موجود ہے کہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ رجب کی
پہلی تاریخ رات کو اتنی رکعتیں پڑھی جائیں، اس کے اندر فلاں 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 صورت یہ پڑھی جائے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر کے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اس کو جنت کا ٹھکانہ دنیا میں دکھا دیا جاتا ہے۔ ایسی ایسی باتیں جب لوگوں نے لکھی ہیں تو خواہ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ بھائی چلو ہم بھی کریں۔ نہیں، اب اس نماز کے بارے میں علماء نے فتاوے دیے ہیں، حنفی علماء نے بھی، دوسرے علماء نے بھی، کہ یہ حدیث سے قطعاً کہیں ثابت نہیں ہے نماز، نہ رجب کا کوئی روزہ ثابت ہے مخصوص، اور نہ رجب کی کوئی نماز مخصوص ہے جو پڑھی جائے۔ روزہ بھی رکھا جاتا ہے، لکھی ہزاری روزہ رکھا جاتا ہے اس میں، روزہ رجب کے مہینے میں، اس طرح شعبان کے مہینے میں لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور اس کا اتنا ثواب اپنی طرف سے بنایا ہوا وہ بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں تو وہی چیز یا وہ عمل ثواب کا ملے گا، ثواب اس پر ملے گا جو قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہو۔ لہذا نہ رجبی ہے، نہ روزہ ہے اس میں رجب میں، اور نہ کوئی نماز ہے مخصوص۔ رجب کا روزہ حدیث میں آتا ہے، منع کیا نبی علیہ السلام نے رجب میں روزہ رکھنے سے، تو وہ خاص طور پر جو رجب کے لیے رکھا جائے، رجب کا کر کے رکھا جائے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ہر مہینے میں 3 جمعرات کا روزہ رکھتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی روزے کسی کے رہے ہوئے ہیں، گزشتہ مہینے کے، گزشتہ سال کے، اور عورتوں کے روزے رہ جاتے ہیں، وہ اگر بہتر تو شعبان میں رکھیں، شعبان میں ان کو پورا کریں۔ اگر وہ کسی وجہ سے رجب میں رکھ لیتی ہیں تو وہ بھی رکھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں۔ رجب کا خاص طور پر رجب کے مہینے کا روزہ کر کے رکھنا وہ منع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو توڑوا دیا کرتے تھے اور منع کرتے تھے، نبی علیہ السلام نے بھی منع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ ایک دو حدیثیں پڑھی تھیں شروع میں، ان کو بھی آپ سن لیں اور پھر انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی آیا نبی علیہ السلام کے پاس، اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، کون سی دعا افضل ہے؟ ای الدعاء افضل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سل ربک العافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، تو مانگ اپنے رب سے عافیت اور معافات۔ عافیت کیا یعنی؟ صحت، تندرستی، چین، سکون، اور معافات اور معافی، ان دونوں کا سوال کیا کر دنیا اور آخرت کے لیے۔ اللہ دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے۔ پھر وہ یہ سن کر چلا گیا، دوسرے دن پھر آیا اور اس نے آ کر یہی سوال کیا نبی علیہ السلام سے کہ ای الدعاء افضل؟ یا رسول اللہ کون سی دعا افضل ہے؟ تو آپ نے پھر اسے یہی جواب دیا، پھر یہی فرمایا آپ نے کہ اللہ سے عافیت اور معافات کا سوال کیا کرو، معافی مانگو اللہ سے، اور اللہ سے عافیت، تندرستی، صحت مانگو۔ پھر تیسرے دن وہ آیا، اس نے یہی سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فیضا، اور آپ نے یہی اس کو جواب دیا، اور پھر فرمایا کہ دیکھ، جب تو دیا جائے گا عافیت دنیا میں اور دیا جائے گا تو آخرت میں، فقد افلحت، بس سمجھ لے تو کامیاب ہو گیا۔ کہ آپ نے 3 دن تک اس کو یہی بتایا کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، یہ پڑھا کرو، کثرت سے پڑھو،
اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ ایک اور حدیث پڑھی تھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کھڑے ہوئے ممبر پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے صحابی رسول، ثم بکا، پھر رو پڑے، رونے لگے۔ انہوں نے کہا، ابو بکرہ نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف لائے، ممبر پر کھڑے ہوئے اور پھر روئے۔ فقال، ابو بکر روئے اور انہوں نے کہا کہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گزشتہ سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے اور ممبر پر کھڑے ہوئے تھے، اور ثم بکا، پھر ابو بکر رونے لگے۔ یاد آتی ہے جانے والوں کی جو چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل تھی کہ آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی یاد آ جاتی تھی روتے تھے۔ آج بھی یہی کیفیت ہے کہ ہمیں یاد آتی ہے ہمیں اپنے ساتھیوں کی جو چلے گئے اور کل تھے، ایک ہفتہ پہلے یہاں تھے لیکن آج نہیں ہیں، رونا آتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ ابو بکرہ پھر رو پڑے، پھر کہنے لگے کہ دیکھو صلی اللہ العفو والعافیۃ، دیکھو تم معافی اور عفو، عافیت، اس کا اللہ سے سوال کیا کرو۔ فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية، یقیناً کوئی بھی نہیں دیا گیا یقین کے بعد۔ ایک تو یقین ہے پہلی چیز کہ اسلام دین قرآن و حدیث کی باتوں پر ہمارا پختہ یقین ہو، اس کے بعد کہتے ہیں اگر کوئی بھلائی کسی کو دی گئی ہے تو وہ عافیت ہے، عافیت، تندرستی، صحت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ موت تو ایک اٹل حقیقت ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی، عفو اور عافیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی دن باقی ہیں، جتنی عمر باقی ہے، اس میں چین سکون کی زندگی نصیب فرمائے اور صحت اور عافیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں اپنے لیے بھی اور ہمارے جانے والے بھائی کے لیے، بلکہ ان تمام کے لیے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ چلے گئے، ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور ہمیں تعلیم بھی یہی دی گئی ہے کہ جو تم سے پہلے چلے گئے، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بچے ہوں یا بڑے ہوں، جوان ہوں، ایمان کے ساتھ گئے، ان کے لیے دعا کرتے رہو۔ نبی علیہ السلام اور پھر فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرتے رہو، قبرستان جایا کرو۔ قبرستان جانے سے اپنی موت کا خیال رہتا ہے کہ ہاں جس طرح یہ اتنے سارے قبروں میں سو رہے ہیں، ہم نے بھی اسی طرح آنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین اور کچھ باتیں تھیں جو بیان کی گئی۔ بہرحال دعائیں کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ہم اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، چھوٹے بڑے، ظاہر باطن، کھلے چھپے سارے گناہ رب العالمین معاف فرما دے کہ وہ غفور الرحیم ہے، غفار ہے اور یغفر الذنوب جميعا، تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے وہ۔ تو ہم اللہ سے، میں اپنے لیے بھی، آپ سب کے لیے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، سب سننے والوں کے لیے، سارے ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ چین اور سکون کی زندگی نصیب فرما، دین اسلام پر قائم رکھ، اللہ تو اتباع سنت پر قائم رکھ، ہمیں توحید پر قائم رکھی رب العالمین، ہمارا خاتمہ توحید اور اتباع سنت پہ ہو۔ یا اللہ ہماری یہ نئی نسل کو، نئی پود کو، ہمارے بچوں کو اور ہماری بچیوں کو، ان کو بھی سب کو دین کی طرف راغب کر دے۔ اللہ دین اسلام کا شوق دے دے، ان کے ذہنوں میں دین کا شوق پیدا کر دے اور نمازوں کا پابند کر دے۔ اللہ نمازوں کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھیے 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں، اپنے بچوں سے بھی کرائیں،
اور خود بھی اہمیت دیں نماز کو۔ خوش اخلاقی بہت بڑی چیز ہے، نرم گفتاری بہت بڑی چیز ہے، بڑی اعلیٰ صفات ہمیں بیان کی گئی ہیں، ہمیں دی گئی ہیں۔ ان اعلیٰ صفات کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں عامل بنا دے۔ دیانت، امانت، صداقت، یہ اوصاف ان سے اللہ رب العالمین ہم کو متصف کر دے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.
دنیا اور زبانی بھی کہا ہے جتنے لوگوں نے کہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں جو محمد نبی کی دعا کریں ان کی وجہ ناظر رہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد نہ فرمائے. بھائی سفیان کی بہن سعیدہ بیمار ہیں, بڑی خوشبناک حالت میں ہے, اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دے. اور بھی جو بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں. یہاں ماں کا یہ ایک کانفرنس لایا ہوا ہے جس کے اندر ایک عالم کا مضمون ہے, یہ لیں اور پڑھیں. رجب سے متعلق لکھا انہوں نے پورا, اور شب معراج کے متعلق بھی انہوں نے بتایا ہے کہ کیا کون سی شب معراج ہے اور کیا ہے, یہ ضرور پڑھیں. اس سے پڑھ کر ان شاء اللہ اس میں معلومات ہوگی. لڑکی کا نام کنیزا ہے, یہ صرف 8 ماہ کی ہے, اس کی حالت بہت خراب ہے. ڈاکٹر نے کیا جواب دیا ہے, اللہ تعالیٰ قادر ہے رب العالمین سے بات فرما دے. والدہ اسامہ کے لیے دعا کریں, وہ بھی کافی بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی بات فرما دے. والدہ احمد فضل امید کے لیے آبا کے پاس کافی دن سے بیمار ہیں, اللہ رب العالمین ان پر بھی فرما دے. بھائی فاروق کو اللہ سے پا دے, اور والدہ کو سبھی کو اللہ تعالیٰ کے پا دے دے. بھائی عیسیٰ موسیٰ کی والدہ وہ بھی بیمار ہے کافی دن سے, یا اللہ جو ان کو بھی شفا عطا فرما دے, یا اللہ مجھے بھی شفا عطا فرما دے. ہم سب کو تمام بیماریوں سے جو کریں کی نانی بیمار ہیں, بڑی آدھی بیمار ہیں, ان کے لیے دعا کریں, ان کے لیے دعا کریں. چھوٹی آدھی کے لیے دعا کریں. مریض ہے تجیہ بچی بیمار ہے اور اس کی حالت بھی ایسی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اس کے پاس فرما دے. اور آج کی بچے کے لیے دعا کریں. مولانا آپ شاہد کا آپریشن ہوا تھا, الحمدللہ اب کافی بچہ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کامل کے پاس فرما دے. اسی طرح شیخ محمود احمد صاحب شیخ الحدیث احمد خداجہ جی, ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کامل کے پاس فرما دے. جتنے بھی بیمار ہیں سب کے لیے ہماری دعا ہے. رب العالمین تمام مریضوں کو کامل اور عاجل شفا عطا فرما دے. مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماریوں کو جاتے. والدہ رابعہ کے لیے دعا کریں, وہ بھی بیمار رہتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرما دے. ان کی بچیاں بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرما دے. یا اللہ تیرے علم میں ہے, بھی جانتا ہے جو بیمار ہیں جہاں جہاں ہیں. ہماری دعا سب کے لیے ہے اللہ, سارے مسلمان مریضوں کے لیے اللہ کو ان کو سب کو شفا عطا فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب العالمین ہم لوگ ہمارے اپنی جلا دے صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل محمد انک حمید مجید وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يا حليم يا كريم اشفني اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللہ رب العالمین ہم نے عفو اور عافیت نصیب فرمائے. رب العالمین عافیت بھی دے, تندرستی سے چین سکون اور عفو اور معافی بھی دے. رب العالمین صاحب کے بیٹے کی طبیعت ناساز ہے, ان کے لیے نبی کے لیے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نبی کی والدہ کے لیے دعا کریں. اللہ رب العالمین اسلام اور مسلمانوں کو برداشت فرمائیں. عاقل کے لیے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کے پاس فرما دے. اللهم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين. اللهم دمر اعداء الدين. یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم رکھ, امن و امان کی بتا برقرار رکھ. یا اللہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آج کل, جو خبریں آ رہی ہیں, آئے دن کہیں نہ کہیں دھماکے اور کہیں نہ کہیں خود حملے ہوتے ہیں اور کئی جانے ظاہر ہو رہی ہیں. یا اللہ یہ ساری ہمارے ملک کی بتا تو صحیح کر دے, ٹھیک کر دے, اور امن و امان کی بتا کو برقرار رکھ. ہماری ساری پریشانی
لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم آمين 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمته